الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی درود پاک کی فضیلت سنیں تو ہم اسے یاد کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو درود پاک کی فضیلت سنیں گے وہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ آئے چلتے ہیں کلام کی جانب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ شروع کریں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں اور اس سے ملنے والے سبق بھی بتاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بچے موجود ہیں وہ بھی واقعہ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہو، اور جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، انشاءاللہ الکریم بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، سچے انسان کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سچے انسان کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جب ذکر ہو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچے اور وعدہ پورا کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے سچے اور وعدہ پورا کرنے والے تھے۔ آئیے ایک ایسا واقعہ سنتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کے لیے 3 دن تک انتظار کیا۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک انتظار کیا۔ حضرت ابو الحمصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سامان خریدا، اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ رقم میرے پاس باقی رہ گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی گھر سے رقم لا کر اسی جگہ پر آپ کو دے دیتا ہوں۔ اب وہ جو صحابی تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سامان خریدا، اور وہ صحابی کی رقم باقی ہے کچھ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ یہیں رکیں، میں گھر سے رقم لا کر آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ٹھہرنے کا وعدہ فرما لیا، مگر میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا۔ پھر 3 دن بعد مجھے جب خیال آیا تو رقم لے کر اس جگہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے ہوئے میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر ذرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اور اس کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ نہیں فرمایا کہ اے نوجوان، تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وعدے میں کتنے سچے تھے کہ جب وعدہ کر لیا کہ میں اسی جگہ انتظار کر رہا ہوں، تو اس صحابی سے حالانکہ پیسے لینے، لیکن اس صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک انتظار کرتے رہے، اور جب وہ صحابی 3 دن بعد آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کچھ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی سے وعدہ کریں تو اسے پورا ضرور کرنا چاہیے، اور اگر کبھی کسی وجہ سے وعدہ پورا کرنے میں دیر ہو جائے تو بہانے نہیں بنانے چاہیے، بلکہ معذرت کرنی چاہیے۔ اور جو بچے وعدہ پورا کرتے ہیں تو لوگ ان بچوں کی عزت بھی کرتے اور دوسروں کے سامنے ان کی تعریف بھی کرتے، اور جب آپ وعدہ پورا کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اس شخص کا انتظار کیا، پھر اس کے آنے کے بعد اس کو معاف کر دیا، ڈانٹا نہیں۔ تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہمارا دوست بھی کوئی اس طرح کی غلطی کرے تو اسے نرمی سے معاف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا۔ ہم تو اس سے پھڈا کرنے کے بہانے ڈھونڈ ہوتے ہیں کہ موقع ملے صرف مجھے تو میں اس سے لڑائی کر لوں، تھوڑی سی لڑائی کر لوں۔ اب ہمیں کیا
کرنا چاہیے, ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف فرماتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی. کیونکہ غصہ کرنے سے بات بگڑتی ہے اور معاف کرنے سے محبت بڑھتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی وعدہ کریں تو اسے کیا کرنا ہے, ہمیں پورا کرنا ہے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ جب بھی وعدہ کریں اس کو پورا کریں. اور جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں, جب بھی آپ کسی سے کوئی وعدہ کریں تو کوشش کریں کہ اس کو پورا کریں. اگر دیر ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لیں اور سامنے والا معاف بھی کر دے. یہ تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت, اخلاق. اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے, اور وہ یہ ہے کہ پیٹ کے بل سونا. تو پیارے بچوں, جب بھی سوئیں تو سیدھے سوئیں, کیونکہ پیٹ کے بل سونے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا, اس طرح لیٹنے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا. اور بچوں, پیٹ کے بل سونے کا انداز ہمارے یہاں بہت بڑھتا جا رہا ہے, اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر اس عادت کو ختم کرنا ہوگا, اور پھر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہوگا. اور بچوں, جب بھی سوئیں تو پہلے کلمہ شریف پڑھیں, پھر سوتے وقت کی دعا پڑھ لیں. سوتے وقت کی دعا, اللہم بسمک اموت و احیا. ترجمہ, اے اللہ پاک, میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں, یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو اپناتے ہوئے سیدھی کروٹ پر سوئیں, کہ اس انداز سے سونا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں. کون سی عادت سنتے ہیں؟ بری عادت. بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں. اور آج جو ہم نے بری عادت کے بارے میں سنا وہ ہے پیٹ کے بل سونا. کس کے بل؟ پیٹ کے بل سونا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک بری عادت ہے. ہم نے سنا کہ پیٹ کے بل سننا اللہ پاک کو پسند نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو اس سے فرمایا, اس طرح لیٹنے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا. تو بچوں, ابھی سے اپنی عادت بنائیں. جو بچے ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں, جو یہاں پر بچے موجود ہیں, اگر آپ کی عادت ہے پیٹ کے بل سونے کی تو ابھی سے اس عادت کو ختم کریں انشاءاللہ. بڑے ہو کر بھی ورنہ ایسا نہ ہو آپ کی عادت پیٹ کے بل سونے کی ہو. اور سونے سے پہلے سوتے وقت کی دعا پڑھیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھی عادات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پیاری سنت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا. کیا کرنا؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا. پیارے بچوں, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پڑھنا چاہیے, کہ بسم اللہ شریف نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان بھی کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھانے لگ جاتا ہے. اس کی وجہ سے کھانے میں برکت بھی نہیں ہوتی.
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نہیں بھولنا۔ کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا کھانا ہے، اور گھر والوں کو بھی دسترخوان پر یاد دلانے کی عادت بنانی ہے اور کہنا ہے کہ بسم اللہ پڑھ لیجئے، اور ساتھ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لیں، تو انشاءاللہ کھانے کے ساتھ ساتھ ہم ثواب بھی کمائیں گے۔ پیارے بچوں، جب بھی ہمیں کھانا کھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھنا ہے۔ آج ہم نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سنی وہ ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور سنت کی نیت بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ کھانا کھانے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا